بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ عکس، وہ تجلی پڑے گی، وہ تمہیں منتقل ہو جائے گا. تم سے اتنی محنت ہو سکتی نہیں، تم صرف صفائی کر لو. کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ او گندی جگہ پہ جا کے رہتے ہو، پوچھ رہا ہوں، تو آپ اس جگہ نہ جائیں تو یہ تو دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اس کو صاف نہیں کریں گے تو بات بنتی نہیں. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اللہ فرماتا میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاؤں. تو سلامتی والا دل، سلامت دل، اس دل میں ادب ہو، اس دل میں محبت ہو، اس دل میں روشنی ہو. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے لیے بری باتیں کر رہے ہیں، نبی کے لیے بری باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے لیے بری باتیں، صحابہ اہل بیت جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے لیے بری باتیں کر رہے ہیں، تو کیا دل سلامت ہوگا؟ اونچی. تو سلامتی والا دل لے کر جو آئے گا اس کو نفع ہی نفع ہے. تو اب سلامتی والے دل کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس سینے کو مدینہ بنانا. نبی کے عشق کا مدینہ، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارا سینہ ہے نبی کے عشق کا شہر بن جائے، اور دل جو ہے وہ نبی پاک کے عشق کے لیے چراغ بن جائے، جگمگائے، اس کی روشنی اندر بھی ہو باہر بھی ہو. اندر نور ہوگا تو چہرے پہ نور آئے گا نا، اندر نہیں ہوگا تو چہرے پہ نور آئے گا نہیں. تو جو نبی کو نور مانتے ہی نہیں، جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا بھی نہیں. اور کچھ ہیں وہ جو جھولیاں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور مانا ہے نا کہ اللہ کا نور ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. اب مانگنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، عاجزی کرنی ہوتی ہے، ادب کرنا ہوتا ہے. حضور میں چھوٹا سا پیالہ ہوں، آپ بادشاہ، میں بیکاری ہوں، چھوٹا سا پیالہ ہوں آپ. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. آپ دیکھتے ہوں گے مانگنے والا کیا کہتا ہے، سخی اللہ تجھے اور دے، دگنا چگنا دے. تو وہ یہ جو تعریف کر رہا ہے لینے کے لیے کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو دنیا مانگی ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کو اللہ نے قاسم بنایا ہے. وہ قاسم ارزاق العالمین، حضور سارے جہانوں کو اللہ کا رزق بانٹتے ہیں. اللہ نے ان کو قاسم بانٹنے والے کو کہتے ہیں. خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. تو ان کو نور مانیں گے پھر مانگیں گے تو ملے گا نا. تو جب مانتے نہیں مانگتے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ تو یاد رہے دل کے اندر روشنی ہونی چاہیے عشق کی، نبی کے عشق کی. اور جس کا دل جگمگاتا ہے اس کی قسمت جگمگاتی ہے. یاد رہے. تو اس دل کی حفاظت کرو، دل میں کسی غیر کو آنے دینا. اونچی. اب یہاں ایک کڑوی بات، دل میں کوئی آ گیا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی وہ ہو جائے گا جی، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا. خبردار، یاد رکھو جب تمہیں ابھی دل پر قابو نہیں ہے بعد میں کہاں سے ہوگا؟ تو کسی بد عقیدہ سے دوستی کرنی نہیں.
کیونکہ قیامت میں پوچھا جائے گا کیا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، یہ پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا. تو یہ بہانہ وہاں چلے گا؟ دنیا کی بات اور ہے، دنیا کی بات. دنیا میں آپ نے کہہ لیا اس کو تارے توڑ کے لا دوں گا، بعد میں بھلے ٹانگیں توڑ رہے ہوں آپ، وہ آپ کا مسئلہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص، اس کو کسی عورت سے نکاح کرنا تھا، محبت ہو گئی. اس کو کہنے لگا تو اگر ہاں کر دے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تجھ کو دے دوں گا. کیونکہ جب دل آیا ہو نا اس وقت آپ پتہ نہیں کتنے بڑے بادشاہ ہو جاتے. کسی نے سن لیا، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا، حضرت اس نے یہ کہا. حضرت سلیمان نے اس کو بلایا، کیا تو نے ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا جی جس وقت کہا میں اس وقت کچھ بھی دے سکتا تھا. جس کے لیے کہا اور جس حال میں کہا وہ محبت کی بات تھی، دل کی، میں کچھ بھی دے سکتا تھا. تو یہ دنیا کی بات اور، لیکن قیامت میں جو سلامتی والا دل، سلامت دل لے کر جائے گا وہ کس میں رہے گا؟ فائدے میں، نفع میں رہے گا. اب یہاں آسان نسخہ پتہ چل گیا. اور جس دل میں نبی آ گئے، ان کی محبت آ گئی، بولو وہ دل سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو ہمیں تو نسخہ معلوم ہو گیا، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. باقی جتنے ہیں جو غلط ہیں ان کو نکال دیں، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے سوا دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. یاد رہے، اس بات کو بھولنا نہیں ہے. یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو میں آپ کو بار بار عقیدے پر زور دیتا ہوں، بدعقیدہ سے دور رکھنے کے لیے کہتا ہوں. کیوں؟ میرا کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں 1 انچ کی زمین میرے نام کی نہیں ہے. گاڑی ہے میرے پاس، والد صاحب قبلہ نے لی تھی، انہی کی گاڑی آج تک چلا رہا ہوں. 45 سال ہو گئے، وہی پرانی گاڑی. کوئی میں نے جائیداد نہیں بنائی، کچھ نہیں. میرا کوئی کسی سے جائیداد کا، مال کا جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ ایک ٹیلی فون ہے میرے نام کا بس، کیونکہ اس پہ شناختی کارڈ لے لیتے ہیں. یہ میرے نام کا ہے. میں نے کوئی جائیداد بنائی نہیں. کسی سے کہوں کہ جائیداد کا جھگڑا ہے اس لیے لڑ رہا ہوں، نہیں. عہدے کا بھی جھگڑا نہیں ہے. مجھے 6 مرتبہ سرکاری عہدوں کی آفر ہوئی، وزیر کی بھی، مشیر کی بھی، اور دوسری کمیٹیوں کے سربراہ. میں نے کہا نا، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا 2 باتیں ہیں. جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط کام کو صحیح نہیں کہہ سکتا. میں مسجد میں بیٹھا آپ کے سامنے، کوئی یہ نہیں کہ اپنی کو بڑائی کر رہا ہوں. 6 مرتبہ وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، فلانی کمیٹی کے سے. میں نے کہا نا جی، مجھے نہیں بننا. ہاں، ایک کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہوں. وہ کمیٹی وہ ہو جو نبی کا ادب سکھانے والی ہو، نبی کی محبت سکھانے والی ہو. میلاد کمیٹی ہو، اس کا ممبر بن جاؤں گا. کوئی ایسی خدمت جس سے میری بھی بھلائی ہو، دوسروں کی بھی بھلائی ہو. گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں لیا. یہ صرف اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے ذاتی جائیداد کا، مالی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ خود بھی دوزخ سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. میں یہی چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، آپ بھی جنت میں جائیں. اللہ تعالی ہمیں لے جائے. تو ہمیں ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو ہمیں جنت سے دور کر رہی ہے اس سے بچنا ہے. تو کسی بد عقیدہ کی دوستی، اس کی صحبت، اس سے تعلق میرے لیے
دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہے میں نے وہ کرنا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں کو غلط کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ میں تو بتا رہا ہوں، میں کسی کو زبردستی نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرو، بتا رہا ہوں، آگے فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ہمارے سامنے قرآن و حدیث موجود ہے، ہم نے ایک سبق سیکھا ہے اور وہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بس یہ سبق یاد کیا ہوا۔ دنیا بھر سے وفاداری کر لو، نبی سے نہیں کی تو ہمارا کوئی تعلق۔ نبی کے وفادار ہو تو پھر تم ہمارے ہو۔ اور نبی کی وفاداری کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں غلط بات نہ سنی جائے، نہ کی جائے، جو غلط کرتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ تو سلامتی والا دل یہ بڑی چیز ہے، قلب سلیم، قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ تو یاد رہے، اگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت رکھیں گے تو دل آباد رہے گا، اس میں نور رہے گا، اور اگر غلط اس کو لوگوں کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اس میں روشنی نہیں رہے گی۔ دل کی صفائی کرنی ہے، اور یہ صفائی اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھی محفلوں میں بیٹھنا، اچھا ذکر کرنا، سننا، صحیح غذا کھانا، صحیح بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کو سلامت رکھتی ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ غلط باتیں کرنا، اس سے دل سلیم رہتا نہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ جنت کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور دل مدینہ بنا لو تو جنت تمہارے قریب لائی جائے گی، آپ کے قریب لائی جائے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، 3 حالتیں بیان کی گئیں۔ ایک، قبروں سے نکلیں گے، ان کو سواری پیش کی جائے گی، سواری پہ بیٹھ کے جاؤ۔ دوسروں کو کہا جائے گا چل کے جاؤ، اور تیسرے وہ جن کو گھسیٹا جائے گا۔ قیامت کے دن قبر سے جب اٹھیں گے سارے ننگے اٹھیں گے، سارے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی، حضرت عائشہ بہت حیا والی تھی، ہے حضور ننگے؟ فرمایا ہاں۔ سب سے پہلے کپڑے دیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جوڑے دے گا۔ حضرت عائشہ پریشان، ننگے، فرمایا اللہ کا خوف اتنا ہوگا کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، لوگوں کا دھیان ایک دوسرے کی طرف نہیں ہو۔ آپ لوگ شاید جانتے ہیں یا نہیں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے جنتی لباس میں اٹھیں گے۔ کہیں ادھر آپ کا دھیان نہ گیا ہو تو میں نے کہا یہ بتا دوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر میں ابو بکر کو نکالوں گا، پھر میں عمر کو نکالوں گا۔ ابو بکر میرے دائیں طرف ہوں گے، عمر میرے بائیں طرف، اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جنت قریب لائی جائے گی، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ جو نافرمانی جان بوجھ کر کرتے بھول چوک ہو گئی، شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔
اور یہاں تو ہم باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں گناہوں کی، ہماری تو تیاریاں ہوتی ہیں. تو جو جان بوجھ کر کر رہے ہیں وہ پرہیزگار، اس کے باوجود ان کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں. اور میں کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتا نہیں. کب تک؟ جب تک ایمان کی سلامتی چاہے اور اپنے آپ کو توبہ استغفار پہ رکھے. اور اگر کوئی سرکش ہے تو پھر اس کے لیے کوئی خیر اونچی گئی ہے نہیں. اب سرکشی کہاں کہاں دکھا رہے ہیں لوگ آپ کے سامنے؟ غلط لفظ بول رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، غلط باتیں کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، بلکہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہے اس بات پر کہ غلطی ہے، وہ غلطی مان ہی نہیں رہے. تو غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جو چیز غلط ہے اس کو غلط مان ہی نہیں رہے تو یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی ہوئی ہے، بھلے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، توبہ کرو. اللہ تعالی جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے. وہ خود فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو. اور ہم پرواہ نہیں کر رہے، خیال تک نہیں جا رہا، کیونکہ قرب قیامت ہے. جتنا قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا بے حس ہوتے جائیں گے لوگ، اور وہ ہو رہا ہے. کھلے عام گناہ کر رہے ہیں. اب تو گناہ کو گناہ کہنا کو لوگوں نے گناہ بنا دیا ہے کہ تم نے گناہ کو گناہ کہا، کیوں؟ یہ گناہ ہے، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہ کہو. عجیب معاملے ہوتے جا رہے ہیں. اور جو آواز نکالتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے باقاعدہ آپ کے سامنے تمام قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ایمان کی سلامتی سب سے زیادہ ضروری ہے، ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بتا دیا جنت قریب لائی جائے گی پرہیزگاروں کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے. جو صحیح عقیدے والے نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، بے دین ہیں، ان پر دوزخ ظاہر کی جائے گی، جنت نیکوں کے قریب لائی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو پوجتے تھے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او بتوں کو پوجنے والوں، یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، کوئی نفع نقصان تمہیں دیتے ہیں؟ اللہ کو مانو. اللہ کی صفات بیان کی، اس کے بعد دعائیں کی، اور پتہ چل گیا، بتا دیا گیا کہ جنت کن کو ملے گی اور دوزخ کے حقدار کون ہوں گے. اور وہ کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں تمہارے جن کو پوچھتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون. او من دون اللہ، وہ بت جن کی تم پوجا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ وہ لوہے کے، پتھر کے، ماربل کے، لکڑی کے، مٹی کے، کس کس چیز کے جو بت بنائے ہوئے تھے، وہ آج تمہاری مدد کریں گے یا تم سے بدلہ لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. تو اوندے یعنی لڑکا دیے جائیں گے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، بت بھی اور ان کے پوجنے والے بھی. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے جتنے لشکر، شیطان اور اس کے لشکر، وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ،
اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، تو نے کیا تھا، ہوگا تو نے کروایا تھا، اس طرح لڑائی ہو رہی ہوگی. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اس دن کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، اور ان بتوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. اس دن مانیں گے، آج نہیں مانتے. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے، اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.